پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سلطان ولایت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے بہت کچھ پچھلے جو ایپیسوڈز گزرے ہیں اس میں سنا۔ اس میں بھی انشاءاللہ الکریم غوث پاک کے متعلق سنیں گے کہ اللہ کریم نے آپ کو کیسے اختیارات عطا فرمائے، آپ کی کرامات کے متعلق انشاءاللہ الکریم آج کے اس سلسلے میں ہم سنیں گے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل میں آپ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت سناتا ہوں۔ آقائے دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا عرش الہی کے سائے کے سوا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس وقت جو سایہ عرش الہی جس کو ملے گا نا، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت کو زندہ کرنے والا اور امتی کی پریشانی دور کرنے والا ہوگا۔ اگر آج تک ہماری یہ روٹین بنی ہوئی تھی کہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم اب تکلیف نہیں پہنچائیں گے، راحت کا سامان پیدا کریں گے۔ اسی طرح اگر سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے تھے تو نیت کر لیجئے سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اور اگر کثرت کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے تھے تو نیت کر لیجئے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ انشاءاللہ الکریم عرش الہی کا سایہ ہمیں بھی نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم ہم غوث پاک کی کرامات کے متعلق سنیں گے۔ اللہ کریم نے آپ کو بہت سارے اختیارات عطا فرمائے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے جیلان قصبے سے نکلے تو راستے میں آپ کے قافلے والوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ جی ہاں، آپ کے قافلے والوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور آپ کے قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سچ بولتے ہوئے ارشاد فرمایا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ چونکہ ڈاکو سمجھا کہ کوئی ڈاکو کو جو ہے نا وہ سچ نہیں بتاتا، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو، وہ بات نظر انداز کر کے آگے چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے پوچھا، اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ میں پیارے ناظرین آپ سے عرض کروں گا، غور تو کریں ماحول کیسا ہے۔ لوگ ڈاکوؤں سے اپنی چیزیں چھپاتے ہیں نا، کوئی سچ تو نہیں بتاتا کہ ڈاکو کو اگر مال و متاع کے متعلق سچ بتا دیں گے تو وہ لوٹ لے گا، اور ہر ایک اپنا مال بچانے کی فکر کرتا ہے۔ لیکن غوث پاک کی سچائی پر قربان جائیں کہ غوث پاک نے ڈاکو کے سامنے بھی جھوٹ نہ بولا، بلکہ اپنے پاس جو رقم تھی اس رقم کے متعلق صاف صاف بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ بتایا گدڑی کے نیچے ہیں۔ وہ بھی نظر انداز کر کے چلا گیا۔ جب ڈاکو قافلے والوں کو لوٹ کر چلے گئے، جمع ہوئے، مال کی تقسیم کاری ہونے لگی، ڈاکوؤں کے سردار نے دریافت کیا لوٹنے کے متعلق ڈاکوؤں سے، تو دونوں ڈاکوؤں نے بتایا کہ اس طرح ایک لڑکا اس طرح بات کر رہا تھا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے اس کو بلایا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس آئے، حضرت غوث پاک، ہمارے غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ جن کا بچپن کا زمانہ ہے، آپ بچپن میں ہیں اور سچائی کا عالم ذرا دیکھیں جی۔ ڈاکو کے سردار نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہاں ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا کہ میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے حکم دیا کہ اس کی تلاشی لی جائے۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ سب لوگ ڈاکو سے چھپاتے ہیں اپنا مال اور تم سچ بول رہے ہو۔ تو ڈاکو کے سردار نے پوچھا، حیرت سے پوچھا کہ آخر کس بات نے تمہیں آمادہ کیا کہ تم سچ بولو؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی اور مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اللہ اکبر! یہ جو بات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ڈاکو کے سردار سے بولا نا کہ میں اپنی والدہ سے وعدہ کر آیا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولوں گا، یہ جملہ تاثیر کا تیر بن کر ڈاکو کے سردار کے دل میں لگ گیا اور ڈاکو کے سردار کا دل گھائل ہو گیا۔ ڈاکو کا سردار رونے لگا اور کہنے لگا یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہ ہوا، یعنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اس سے پھرا نہیں، اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتا رہا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ سے میں نے جو وعدہ کیا تھا ساری عمر اس کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ اسی وقت ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر، غوث پاک فرماتے ہیں اسی وقت ان 60 جو بھی اس ڈاکو کے نیچے تھے، وہ ڈاکو کا سردار تھا نا، اس کے نیچے جتنے ڈاکو تھے 60 ڈاکو تقریباً اس کے نیچے تھے، ان سب کے ساتھ وہ غوث پاک کے ہاتھ پر تائب ہوا، توبہ کی اور قافلے سے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے غوث پاک کی! نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، واقعہ تو ہم نے سن لیا، ذرا ہم نے کچھ اس سے سیکھنے کی کوشش کی کہ ماں نے اپنے بچے کی کتنی اچھی تربیت فرمائی تھی اور سچ بولنے کی برکت کیسی ہوئی کہ ڈاکوؤں کا پورا گروہ تائب ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کہ جھوٹ بولنے والا اس دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے، عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا جھوٹ بولنے والے کو۔ یہاں ہماری ماؤں کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ اپنے بچے کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کو بتائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کن کن کاموں سے منع کیا ہے اور کن کاموں کرنے کا حکم دیا ہے۔ بچپن ہی سے بتائیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اللہ کریم ناراض ہو جاتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بچپن ہی سے سکھائیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کو بھی چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر بچے کی گھٹی ہی میں یہ ساری چیزیں پڑی ہوں گی تو بڑے ہو کر وہ واقعی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ نماز قضا نہیں کرے گا، وہ لوگوں کا دل نہیں دکھائے گا، وہ نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے گا۔ جس اولاد کو ماں باپ اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانا چاہتے ہیں، آج کے دور میں وہ اولاد سر کا درد بن جاتی ہے۔ بہت سارے والدین کی ٹینشن ہے، اولاد ہمارا کہنا مانتی نہیں ہے، اولاد جو ہے وہ غلط ڈگر پر چل چکی ہے۔ آپ اپنے اولاد کو دین سکھائیں، دین دیں، بچپن ہی سے اس کو دینداری سکھائیں، انشاءاللہ الکریم دین آپ کی اولاد کو آپ کا کر دے گا، آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں غوث پاک کی فراست کا۔ اللہ کریم ان کی فراست کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک چور دیہاتی بن کر کھڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مسافر آئے اور میں اس کو لوٹ لوں۔ جب غوث پاک اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ غوث پاک نے اس چور سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف کے ذریعے جان لیا کہ یہ چور ہے۔ اچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف کیا، اسی دوران اللہ کریم نے اس کے دل میں یہ ڈال دیا کہ جو آئے ہیں یہ غوث پاک ہیں۔ اچھا، جیسے ہی چور کے دل میں یہ بات ڈالی، غوث پاک نے اس کو بھی سمجھ لیا کہ چور سمجھ چکا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ چور فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا
اور اس کی زبان پر جاری ہو گیا، یا سیدی عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یعنی اے میرے سردار عبد القادر جیلانی میرے حال پر رحم فرمائیے۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے عبد القادر اس کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رسا سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا غوث پاک کی نگاہ فیض سے ایک چور جو کچھ لمحوں پہلے چوری کے ارادے سے راستے پر بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی مسافر آئے اور میں اس پر ڈاکہ ڈال کر اس کا مال و متاع چھین لوں، غوث پاک کی نگاہ فیض سے وہ چور کچھ ہی لمحوں بعد قطبیت کے منصب پر فائز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میرے تحت تصرف اور زیر حکومت ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہوا ظاہر کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ عالم میں ہر ایک شے پر قبضہ غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جی ہاں قیامت تک جو بھی ولی بنے گا غوث پاک کے صدقے سے بنے گا۔ غوث پاک جس کو چاہیں ولایت دے دیں اور اس کو ولی بنا دیں، اور جس سے چاہیں ولایت چھین لیں۔ غوث پاک کا تو قول ہے نا، قدمی ہادھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ جب غوث پاک نے یہ فرمایا، کائنات میں جتنے بھی ولی اللہ تھے، جتنے بھی اولیاء اکرام تھے، سب نے سر تسلیم خم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی بڑی شان ہے۔ حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کرامت بیان فرماتے ہیں، وہ کرامت میں آپ کو سناتا ہوں۔ غوث پاک کی کرامت کیا ہے کہ حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات حضور پر نور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھائے۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا، ادھر حضور نے عصا زمین میں گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا غوث پاک دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، کون کیا سوچ رہا ہے، کس کے دل میں کیا خیال گزرا، غوث پاک یہ بھی جانتے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عصا کو روشن فرمایا نا، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی روشن فرما سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، غوث پاک کی بارگاہ میں التجا کیا کریں، التجا کریں، اے غوث پاک یہ دل بڑا سخت ہو گیا، یہ دل بڑا تاریک ہو گیا ہے، اس دل میں گناہوں کی تاریکی چھا گئی ہے۔ غوث پاک اس دل کو منور و مجلہ فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے غوث پاک کی نظر جب اس دل پر پڑ جائے گی، یہ دل بھی منور و مجلہ ہو جائے گا، یہ دل بھی شیشے کی مانند چمکنے لگے گا۔ اللہ کریم ہمیں غوث پاک سے استغاثہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ایک اور کرامت غوث پاک کی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم صمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے آگے آگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ چاند کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔
اللہ 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 کریم غوث اعظم کی نورانیت کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے فرمایا کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی تک تو ہم غوث پاک کی کرامت سن رہے تھے نا، یہ جب ہم نے قول سنا کہ جو غوث پاک کے مدرسے سے گزرے گا، اللہ کریم نے وعدہ فرمایا کہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ مدرسے کا یہ کمال ہے، غوث پاک سے اس مدرسے کی نسبت ہوئی تو اس مدرسے کو یہ مقام مل گیا کہ جو اس کے پاس سے بھی گزرے گا اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک۔ لیکن پیارے ناظرین، یہاں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا نا، غوث پاک کا مدرسہ تھا۔ آج ہم لوگ مدرسوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم مسجدوں سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہم مدرسوں سے محبت کم کرتے چلے جا رہے ہیں، محبت طلبہ اکرام سے محبت کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، غوث پاک سے عشق ہے نا، غوث پاک سے محبت ہے، غوث پاک سے چاہت ہے، غوث پاک کا عشق اس سینے میں، تو مدرسوں سے بھی عشق ہونا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہمیں مدرسوں سے اٹیچمنٹ مضبوط رکھنا چاہیے۔ جب تک ہمارا مدرسوں سے، طلباء سے، علماء سے مضبوط اٹیچمنٹ رہے گا، تعلق مضبوط رہے گا، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ گزشتہ سلسلے میں غوث پاک کے علم حاصل کرنے کے متعلق بتایا گیا تھا، غوث پاک نے کتنی قربانیوں کے بعد علم حاصل کیا۔ غوث پاک ایک جگہ فرماتے ہیں علم کے متعلق، درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا۔ میں طلبہ اکرام سے عرض کروں گا جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، اے طلبہ اکرام نا امید مت ہونا، اے طلبہ اکرام آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ غوث پاک کو مقام قطبیت ملا علم دین حاصل کرتے کرتے، غوث پاک کی برکت آپ کو بھی ملے گی۔ آپ محنت و مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہیں، اس میں جو بھی رکاوٹیں آئیں، جو بھی آزمائش آئیں، سب کو سائیڈ کرتے۔ غوث پاک گری پڑی چیزیں کھاتے تھے لیکن علم دین کی راہ نہیں چھوڑی، اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے مدرسہ قائم کیا۔ مدرسہ قائم کرنے کے بعد ہزاروں ہزار طلبہ اکرام اس مدرسے میں پڑھتے تھے، اور وہاں سے بڑے بڑے جید علماء اکرام وہاں سے فارغ ہوئے۔ امام غزالی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں مدرسوں سے مضبوط تعلق عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوگی، اور انشاءاللہ ہم علماء سے رابطے میں رہیں گے، ان کے کنیکشن میں رہیں گے، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم، پیر پیرا